بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عام مسافر۔ وہ وقت جب امریکہ نے ایک مسلم ریاست کو جزیہ ادا کیا۔ آپ میں سے جن افراد نے جونی ڈیپ کی شہرہ آفاق ہالی ووڈ فلم پائریٹس آف دی کیریبین دیکھی ہے، یقیناً ان کے لیے یہ نام اور کردار نیا نہیں ہوگا۔ فلم میں اس کردار کو ایک تقریبی، سازشی، پراسرار طاقتوں والے موقع پرست بحری قزاق کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کیپٹن باربروسا صرف ایک افسانوی کردار نہیں، بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج اور پہلے سب سے بڑے بحری بیڑے کے بلند کردار سپہ سالار، مجاہد اور امیر تھے۔ ان کی کامیابیوں سے نفرت آج تک کفار کے میڈیا سے جھلکتی ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم نے البانیہ سے تعلق رکھنے والے امیر البحر بابا عروج کو طلب کیا اور وہ خطوط دکھائے جو ہسپانیہ کے مختلف چرچز کے تنگ و تاریک عقوبت خانوں سے مسلمانوں نے لکھے تھے، اور انہیں ان مسلمانوں کو ریسکیو کرنے کا مشن سونپا۔ بحیرہ روم کے مشرق میں ترکی کے ساحلوں سے بحیرہ روم کے مغرب میں اندلس کے ساحلوں تک کے سفر میں اطالیہ اور پرتگال سمیت بہت سی عیسائی ریاستوں کی بحری افواج حائل تھیں۔ حکمت عملی کے تحت فیصلہ یہ ہوا کہ امیر البحر بابا عروج بحری افواج کی قیادت کرتے انہیں ہسپانیہ اتاریں گے۔ وہاں ان عقوبت خانوں سے مسلمانوں کو رہائی دلوانے کے بعد مغرب کے بعد انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور افریقہ میں مسلمان ریاست الجزائر لے جایا جائے گا، تاکہ عیسائی بحریہ سے واپسی پر کسی قسم کی لڑائی کا کوئی موقع نہ بنے اور ان مسلمانوں کو بخیر و عافیت زمینی راستے سے واپس لایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے بابا عروج نے اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کو الجزائر بھیجا، جہاں ان کا مشن عیسائی نواز مسلمان حکمرانوں کو شکست دینا تھا۔ بابا عروج کو مختلف وجوہات کی بنا پر حکمت عملی بدلنا پڑی اور وہ اپنے بھائی خیر الدین باربروسا کے پاس الجزائر پہنچے، جہاں ایک شہر تلمسان کے محاصرے میں ایک مسلمان حکمران نے غداری کی اور صلیبی حملہ آوروں کو عقب سے حملے کی دعوت دی۔ ترک اور الجزائر فوجوں نے بابا عروج کی قیادت میں ہتھیار ڈالنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی، اور یوں بابا عروج نے اس جگہ جام شہادت نوش کیا۔ کئی دن تک عیسائی جشن میں بابا عروج کے سر کو اندلس کی گلیوں میں لے کر پھرتے رہے اور گرجا گھروں سے خوشی میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد کمان خیر الدین باربروسا کے حوالے کی گئی، جنہوں نے خود اپنا ایک بحری بیڑا ترتیب دیا اور بحیرہ روم میں موجود پرتگالی اور اطالوی افواج کو شکست دی۔ باربروسا کو یہ لقب اطالوی افواج نے ہی دیا تھا، جس کا مطلب سرخ داڑھی والا ہے۔ پھر باربروسا نے تیونس اور الجزائر پر حملے کر کے ان علاقوں کو عیسائیوں کے قبضے سے پاک کیا۔ باربروسا کے کارناموں کی خبر جب ویٹیکن میں یورپ جان پال سوئم کو ملی تو پوپ نے پورے یورپ کا ایک مشترکہ بحری بیڑا قائم کر کے باربروسا کو شکست دینے کا حکم دیا۔ بلا شبہ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم بحری بیڑا تھا، جس میں 6000 جنگی بحری جہاز تھے۔ مقابلے میں باربروسا کے بیڑے میں 1200 بحری جہاز تھے۔ دونوں افواج کا ٹکراؤ پرویزیا کے مقام پر 28 ستمبر سن 1538 کو ہوا، جس میں باربروسا نے کمال مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو شکست دی اور عیسائی بیڑے کو غرق کیا۔ حالت یہ تھی کہ عیسائی بحریہ کے کمانڈر اینڈریا ڈوریا نے ایک چھوٹی سی کشتی پر فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ پھر باربروسا نے اندلس کے ساحلی علاقوں پر پے در پے حملے کر کے 70,000 مسلمان بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو چرچ کے مظالم سے نجات دلوائی۔ باربروسا کی فتوحات کے نتیجے میں بحر متوسط، جو کہ مشرق اور مغرب کے مابین واحد تجارتی گزرگاہ بھی تھا، مسلمانوں کے قبضے میں 300 سال تک رہا۔ برطانیہ، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ جیسی ریاستیں اس عرصے میں یہاں سے اپنے جہاز گزارنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیتی رہیں۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن نے اس بحری فوج کو امریکہ پر حملے نہ کرنے کے معاہدے پر راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک بحری جزیہ ادا کیا تھا۔ یہ معاہدہ تقریباً 2 صدیوں پر محیط اور امریکی تاریخ کا واحد معاہدہ ہے جو انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا گیا ہے۔ یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں امریکی حکومت کسی دوسری ریاست کو ہر سال باقاعدہ ٹیکس ادا کرنے کی پابند تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بہت سے اپنے بے ہیروز کا ذکر تک غیروں سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ ذکر بھی اس قدر مست شدہ چہرہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں ان ناموں سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ قومیں جب اپنی تاریخ دوسروں سے سننا شروع کر دیتی ہیں تو ایسا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔